السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، آج میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جو لوگ مصائب میں ہیں، آزمائش میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، مفلسی میں ہیں، تو ان کے لیے حوصلہ اور استقامت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ 2009 کی بات ہے، ستمبر اکتوبر، اس سے پہلے کا تو حالات نہایت سنگین ہو گئے تھے، اور تنگ دستی، مفلسی، فقر نے بھی سارے خاندان کو، درگاہ کو اور مجھے بھی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور پریشانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور بڑھ رہی تھی۔ اوراد و وظائف، احزاب اپنے جو ہمارے خاندان قادریہ کے، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، رفاعیہ، شاذلیہ کے، یا جو مسنون اعمال ہیں وہ پڑھتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم درگاہ میں سر بسجود ہو کر توبہ و استغفار کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری حال پر رحم فرما رہے۔ تو مجھے یہ ایک آیت، یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَيَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ تو جہاں سے میری زندگی میں انقلاب آیا، جہاں سے قرار آیا، سکون آیا، رب کی مہربانی ہو گئی، رب کی کرم نوازی ہو گئی، حالات سنبھلنے لگے، نظام قدرت چل گیا، اور انتظام امور میں بہتری آ گئی، وہ اب تک ہے۔ تو صبح کی نماز کے بعد 2009 کی بات ہے، ستمبر اکتوبر، میں لیٹ گیا۔ اب سورج طلوع ہونے کو ہے، تو اس ٹائم مجھے اونگ آ گئی۔ جس طرح یہ تکیہ ہے، یہ بیڈ ہے، تو اس پر میں نے ٹیک لے لیا اور مجھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ ہستی، برگزیدہ بندہ خواب میں ملا، جناب خضر علیہ السلام، اور وہاں سے میری ملاقات ہوئی۔ خواب تو بہت طویل ہے لیکن مختصر، جہاں سے میری زندگی میں تبدیلی آئی، جہاں سے کشاش رزق کے دروازے کھل گئے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، چشمے پھوٹ پڑے، کوئی چشمے روانش پہ، جہاں سے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم افتح لی ابواب، اللہم افتح لی ابواب من فضلک ورحمتک، جہاں سے اللہ نے غیب الغیب کے دروازے کھول دیے، رزق کے دروازے کھول دیے، اور تبدیلی کے آغاز، ابتدا پہلے سے بھی تھا، لیکن یہاں سے جس طرح وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے نا، وہ دیا ہے، دی چینجنگ آف لائف۔ تو بہرحال جناب خضر علیہ السلام نے مجھے قرآن مجید فرقان حمید سورہ طلاق سے ایک آیت بتائی، اور آج تک میرا اس پہ عمل ہے۔ تعداد زیادہ بتائی تھی، اور اللہ نے کشاش رزق عطا کیا، اور یہاں پہ یہ جو کچھ ہے، یہ اتنا سیٹ اپ اس وقت نہیں تھا۔ یہ جو کچھ سیٹ اپ بن گیا، یا جو کچھ کشاش رزق آ گئے، لنگر خانے، یہ وہ، 2 صحابہ بچے پڑ گئے، قرضے ختم ہو گئے، مشکلات ختم ہو گیا، تنگ دستی مفلسی سے نجات ملی، فقر سے نجات ملی، تو یہ اس برگزیدہ ہستی اللہ کے فضل و کرم سے،
اور وہ دن اور آج کا دن ہے آپ لوگوں کے سامنے ہو، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، بڑائی کوئی نہیں ہے، دعویٰ کوئی نہیں ہے۔ لیکن بچپن میں بھی ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد 2003 میں بھی اس طرح صورتحال تھے، پھر سورہ انبیاء سے ایک دعا یونس بتائی تھی، پھر گاہے گاہے ایک اور موقع آیا تھا، اس پر بھی جناب خضر علیہ السلام نے ایک وظیفہ بتایا تھا، پھر ایک اور موقع آ گیا، اس پر بھی ایک وظیفہ بتایا تھا، پھر ایک اور موقع آیا تھا، اس پر بھی ایک وظیفہ بتایا تھا۔ اس طرح مختلف جہاں جہاں مصائب اور آزمائش کے شکار ہوئے تو اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان ہوا۔ لیکن اس میں ایک دلچسپ واقعہ میں بتاتا ہوں، میں مدینہ منورہ میں تھا آج سے کچھ سال پہلے، تو گرمی بھی تھی، تو وہاں میں کوشش کرتا تھا کہ اپنے روم میں دلائل الخیرات شریف، قصیدہ برد شریف، دعائے احتسام، دعائے حزب البحر اور یہ سارے پڑھوں، اور پھر بعد میں جاؤں تو وہاں اور اذکار پڑھوں، ختم خواجگان، درود شریف وغیرہ، کیونکہ حرم میں پھر کتاب رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، کوئی لے جاتے ہیں وہاں جو کام وام کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ بھی شناسائی ہوئی تھی، کیونکہ سالوں سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو میں یہ سرخ رومال میں نا اس کے لپیٹ لیتا تھا اور پلر میں جگہ بنی ہوئی تھی اس میں رکھ لیتا تھا، ایک ہی جگہ مختص ہوتا تھا، وہاں بیٹھتا تھا، لیکن پھر بھی گریز کرتا تھا۔ تو مجھے پھر بھی جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو میں نے دعا کی گزارش کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں تاکہ میں اس آزمائش سے نکل جاؤں۔ تو انہوں نے میرے لیے دعا فرمائی، اور دعا بہت لمبی تھی، اتنی لمبی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس دعا کا اثر، میں وظیفہ چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے میرے لیے ہاتھ اٹھائے، اس دعا کا اثر میرے قلب میں، میرے سینے میں، میرے وجود پر اب تک اس کا اثر برقرار ہے، یعنی سالوں کی بات ہے۔ یہ مختصر سا پیغام میں آپ لوگوں کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ سے جوڑو، اللہ سے لو لگاؤ۔ جب اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی ہو جاتی ہے، سارے معاملات ہو جاتے ہیں، ادھر ناممکن کوئی بھی نہیں ہے۔ ان اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ تو ناممکنات کوئی نہیں ہے، آپ کیوں میرے لیے ناممکن ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو میرا اپنا اللہ پہ بھروسہ تھا، اللہ پہ بھروسہ ہے، اور وہ ہمارے خالق ہیں۔ اللہ خالق کل شیء وعلی کل شیء وکیل، اللہ خالق کل شیء هو الواحد القہار ہے۔ تو وہی رزق دینے والا ہے، مصیبتوں کو ختم کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے، آزمائش کو ختم کرنے والا، وہی اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے یہ واقعہ تھوڑا سا قلم بند کیا تاکہ جو لوگ زبوں حال ہے، تنگ دستی میں ہے، مفلسی میں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ اس طرح مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور یقین کیجئے گا وہ وظیفہ جو ہے، وہ ورد مجھے مختلف اوقات میں بہت وظائف گاہے گاہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے کہ 2003 میں بھی دیا، پھر ادھر دیا، ادھر مختلف وظائف مختلف معاملات کے لیے مجھے دیتے رہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ میری زندگی کا آیات چینجنگ آف لائف ہے، اور اللہ کا شکر ہے، تنگ دستی بھی ختم ہو گئی، مفلسی بھی ختم ہو گئی، کشائش رزق بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے بھی اخلاص کیا، مخلوق کی خدمت بھی کر رہا ہوں، اور اللہ نے توفیق بھی دیا ہے، اور مزید بھی توفیق دے دے گا، اور سکون سے رہ رہے ہیں، گھر بار بھی بن گئے، چھوٹے موٹے سواری گاڑیاں بھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا، اولاد بھی پڑھ لکھ گئے۔ تو یہ میری زندگی کا لائف آف چینج جس کو کہتے ہیں، یہ آیت تھا، اور جناب خضر علیہ السلام کی دعا تھی، اور اللہ کا فضل۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔